بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ گویا جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ کر دھوکہ کھاتا ہے، اور جو اس کے مقابلے پر جاتا ہے وہ اس سے مقابلہ بھی نہیں کر پاتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ دراصل سونیا بھی ایک ایسا سایہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، پکڑا نہیں جا سکتا۔ جاؤ اور اپنی اپنی ذہانت کو آزماؤ، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ سپر ماسٹر کے ساتھ صرف اعلیٰ افسران رہ گئے۔ ایک افسر نے میز پر گھونسا مار کر کہا، شٹ۔ دوسرے نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوتی رہتی ہے۔ موجودہ دور کی وہ عجوبہ مشین بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل میں یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ہماری ہی مشین سے گزر کر گئے ہیں، لیکن وہ جب فرحاد کی فیملی کے کسی فرد سے ٹکراتے ہیں تو بری طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ MIM کے خیال خوانی کرنے والے کبھی نقصان کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے، انہوں نے کبھی فرحاد کے کسی عزیز سے ٹکر نہیں لی ہے۔ فرحاد سے یا بابا صاحب کے ادارے سے MIM والوں کا اب تک کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا ہے۔ ان کی آپس میں دوستی ہے نہ دشمنی، شاید اس لیے کہ وہ سب مسلمان ہیں۔ ہم اپنے موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ہمیشہ کامیاب اور ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ماضی میں ہم سے پہلے کے سپر ماسٹر اور فوجی افسران نے انہیں بھی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ لوگ بول رہے ہیں، ایک بار فرحاد کو موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا تھا اور کچھ عرصے گمنام رہا تھا۔ ہم نے اعلیٰ بی بی ثانی جیسی خطرناک عورت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہودیوں نے فرحاد کی بیوی لیلا کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ہم نے کئی بار رسونتی کو فرحاد سے متنفر کر کے اسے چھین لیا تھا۔ ہم نے بھی بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو صرف ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، اس مشین سے جان لمبوڈا اور دوسرے کئی وفادار ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کیے گئے، جو کہ اب یہودیوں کو فائدے پہنچاتے رہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ہم مشین کو الزام نہیں دے سکتے۔ اب تو ہم پاشا کو استعمال کر کے غیر معمولی ٹیلی پیتھی جاننے والے روبوٹ پیدا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی پیدا کریں گے۔ فرحاد کے پاس صرف جمیلہ راضی اور وہ ہیرو بندر آدمی ہے، ہمارے پاس درجنوں ہو جائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، ہمیں سچائی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ابھی سونیا نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، پھر ہم نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم زیر زمین رہنے والی پراسرار دیوی کو اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو مشین کے ذریعے ہمارے پاس آتما شکتی والے بھی ہوتے۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن آئندہ کچھ عرصے کے لیے صرف 5 افراد سے کترانا چاہیے، فرحاد، سونیا، علی، تیمور، پارس اور ثانی۔ جب بھی کسی مشن کے دوران یہ 5 نظر آئیں یا اس مشین سے ان کے کسی تعلق کا پتہ چلے تو ان سے کترایا جائے۔ کچھ عرصے کے لیے ایسا کرنا مناسب ہے۔ فی الحال ہمارے لیے دوسرے مسائل ہیں۔ اگر ہم کسی طرح دیوی پر قابو پا لیں گے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ پھر ہمیں یہ یقین ہے کہ MIM میں جو خیال خوانی کرنے والے ہیں وہ کوئی قدرتی نہیں ہوں گے، وہ سب ہماری ہی مشین سے گزر کر گئے ہیں۔ اس مشین سے گزرنے والے کتنے باغی ہو گئے اور کتنوں کو دشمنوں نے ٹریپ کر لیا۔ ہمیں اس بات کا سراغ لگانا ہوگا کہ ان میں سے کتنے خیال خوانی کرنے والے MIM کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں صحیح حساب اسی وقت ملے گا جب MIM کا کوئی خیال خوانی کرنے والا ہمارے قابو میں آئے گا۔ اب تو کوئی ایسی چال چلی جائے کہ MIM والے منظر عام پر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ جب بڑے اور اہم اجلاس میں کوئی سامنے نہیں آیا، ایک یہودی میجر کی میزبانی اخلاق کے خلاف کی جا رہی تھی، تب بھی انہوں نے رپوش رہ کر میجر کو مار ڈالا اور چند مسلمان اعلیٰ عہدیداروں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تو پھر اور کوئی ایسی تدبیر نہیں ہو سکتی جس پر عمل کر کے انہیں سامنے آنے پر مجبور کیا جا سکے۔ وہ سب خاموش ہو گئے اور خاموشی سے سوچنے لگے۔ ان سب کے دماغوں میں وہ دیوی اہمیت
اہمیت اختیار کر چکی تھی، اس کو قابو میں کرنے کے لیے وہ اپنے 2 اہم غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کی آتما شکتی حاصل کر کے بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے تھے۔ دیوی شی تارا دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ وہ اب تک سپر ماسٹر کے اندر رہ کر تمام معلومات حاصل کر رہی تھی۔ اسے یہ معلوم کر کے اطمینان ہو گیا تھا کہ سونیا زیر زمین نہیں گئی تھی، صرف اسے اپنی آمد سے خوفزدہ کر رہی تھی تاکہ وہ اپنے بچاؤ کی فکر میں مبتلا رہے اور اس 7ویں ماہ کو اس کی بیٹی کے لیے مصیبت نہ بنائے۔ اور واقعی یہی ہوا تھا۔ دیوی اس قدر پریشان ہوئی تھی کہ اپنی حفاظتی تدابیر کرنے کے دوران اس نے اعلیٰ بی بی ثانی کو بلا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بات کی معترف تھی کہ سونیا کی نفسیاتی حربے استعمال کرنے میں مہارت حاصل ہے اور ایسی چال باز ہے کہ اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر سپر ماسٹر کے 2 غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کو مار ڈالا تھا۔ اب تو سپر ماسٹر کے تمام غیر معمولی سماعت رکھنے والے سونیا کی اصل آواز سن کر بھی اس سے دور رہیں گے، کبھی اسے ٹریپ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ وہ جمیلہ راضی اور ہیرو کی حیرت انگیز جسمانی قوتوں اور لڑنے کے انداز سے بھی متاثر تھی۔ وہ آتما شکتی کے ذریعے اسی لیے میری فیملی اور بابا صاحب کے ادارے کے کسی فرد کے دماغ میں نہیں جاتی تھی۔ اس کا علم نجوم کہتا تھا کہ ہم سے جتنی دور رہے گی اتنی ہی محفوظ بھی رہے گی۔ اس نے علم نجوم کی اس وارننگ کو بلا کر ننھی اعلیٰ بی بی ثانی پر حملہ کرانا چاہا تھا۔ اب سوچ رہی تھی کہ آئندہ سال کے 7ویں ماہ میں اس ننھی بچی سے بھی دور رہے گی اور اس دوران اپنی طاقت اتنی بڑھائے گی کہ وہ طاقت پہاڑ بن جائے اور سونیا تنکے کی طرح قدموں میں پہنچنے پر مجبور ہو جائے۔ اصل حکمت عملی یہی ہے کہ اگلا مجبور ہو جائے اور گھٹنے ٹیک کر سر جھکا لے۔ اگر وہ ایسا مقام حاصل کر لے تو ننھی اعلیٰ بی بی ثانی پر حملہ کرانے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ بچی حالات کی آندھی میں سوکھے پتے کی طرح اڑ کر خود اس کے پیروں تلے آ جائے تو پھر اس کی اپنی کوئی دشمنی یا غلطی نہیں ہوگی۔ دنیا کہے گی کہ چھری خربوزے پر نہیں آئی تھی، خربوزہ خود ہی چھری پر آ گرا تھا۔ اس رات جب سپر ماسٹر سونے کے لیے بستر پر آیا تو دیوی نے اسے گہری نیند سلا کر اس پر عمل کیا، اسے پوری طرح اپنا معمول اور تابع دار بنایا۔ اس کے دماغ میں یہ بات نقش کی کہ 1 ہفتے کے اندر 7 عدد ذہین اور صحت مند جوانوں کو ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر انہیں ٹیلی پیتھی کا علم سکھانے کے علاوہ غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل اور حیرت انگیز جسمانی اور دماغی طاقتوں کا مالک بنایا جائے گا۔ سپر ماسٹر نے معمول کی حیثیت سے وعدہ کیا کہ وہ ان احکامات کی تعمیل کرے گا۔ دیوی نے کہا ان 7 عدد جوانوں میں سے 4 عدد ہندوستانی ہوں گے، 2 عدد امریکی اور 1 عدد اسرائیلی ہوگا۔ اس نے تینوں افواج یعنی بری، بحری اور فضائیہ کے افسران اعلیٰ کے دماغوں میں بھی باری باری جا کر یہ عمل کیا۔ انہیں بھی اس بات کا پابند بنایا کہ 4 عدد ہندوستانی، 2 عدد امریکی اور 1 عدد اسرائیلی جوان ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جائے گا اور ان میں سے 4 ہندوستانیوں اور 1 اسرائیلی کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور ایسا کرتے وقت کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور اعلیٰ حکام کو قائل کرے گا کہ وہ ملکی مفاد کے لیے درست کام کر رہے ہیں۔ پھر اس نے داؤد منڈولا سے رابطہ کیا۔ وہ ایلپا اور برین آدم بڑے دل برداشتہ تھے۔ ان کی مضبوط خفیہ یہودی تنظیم نہایت ہی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کے 4 خیال خوانی کرنے والے پہلے ہی مارے جا چکے تھے، صرف ایلپا اور منڈولا رہ گئے تھے۔ مائک ہرارے اس تنظیم کا باقاعدہ ممبر نہیں تھا اور جوڈی نارمن کے سلسلے میں یہ بدقسمتی تھی کہ وہ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران ہی مر چکا تھا۔ پھر اسرائیلی حکام کو یہ صدمہ تھا کہ ان کا ایک قابل میجر مارا گیا تھا، جس کے باعث MIM کی دہشت بڑھ گئی تھی اور یہ ان کی طرف سے عملی وارننگ تھی کہ دین اسلام یا اخلاقی اصولوں کے خلاف کوئی کام ہوگا تو دونوں ممالک کی اہم ہستیوں کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ دیوی نے کہا جن دشمنوں سے ہمارا مقابلہ رہتا ہے ان کے مقابلے میں
ہتھیار کام نہیں آتے، صرف ٹیلی پیتھی اور ذہانت کام آتی ہے۔ اس اعتبار سے یہودی تنظیم ذرا کمزور ہو گئی ہے، لیکن ایسی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ یہاں برین آدم جیسا ذہین شخص موجود ہے، الپا جیسی تجربہ کار اور منڈولا جیسا چلاک خیال خوانی کرنے والا ہے۔ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس بار تمہیں ایک ایسا یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والا دوں گی جو پاشا کی طرح غیر معمولی سماعت و بصارت اور حیرت انگیز جسمانی اور دماغی قوتوں کا حامل ہوگا، جسے گوشت پوست کا روبوٹ کہا جا سکتا ہے۔ برین آدم نے کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر وہ یہودی روبوٹ کون ہوگا؟ ایسے کسی ذہین جوان اور صحت مند کا انتخاب تم کرو گے۔ اگر ایسا یہودی جوان واشنگٹن میں ہے تو بہتر ہے، ورنہ یہاں انتخاب کرو اور اسے کل یا پرسوں تک واشنگٹن پہنچا دو۔ لیکن آپ اسے ٹرانسفارمر مشین تک کیسے پہنچائیں گی؟ وہاں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔ وہ مشین جہاں ہے وہاں سے 2 میل کے اطراف تک کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، میں ایسی چال چل رہی ہوں کہ ان کے سخت حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ برین آدم نے کہا، واشنگٹن میں ایک نہایت ہی چست و چلاک یہودی باڈی بلڈر ہے، تعلیم یافتہ اور ذہین بھی ہے، ہمارے لیے آج کل وہاں جاسوسی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ میں ابھی اس سے فون پر رابطہ کرتا ہوں، آپ میرے دماغ میں رہ کر اس کی آواز سن سکتی ہیں۔ اس نے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، رابرٹ کلون، میں برین آدم بول رہا ہوں، ابھی تمہارے دماغ میں ایک خیال خوانی کرنے والی آ رہی ہیں، تم سے بہت اہم گفتگو کریں گی، وہ تم سے جو کہا کریں اس پر کسی بحث کے بغیر عمل کرتے رہو، بس میں فون بند کر رہا ہوں، وہ آ رہی ہیں۔ دیوی اس کی آواز سننے کے بعد اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بھی یوگا کا ماہر تھا، مگر اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھتی رہی، پھر بولی، میں تمہارے اندر موجود ہوں، مگر تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہے ہو۔ وہ حیرانی سے بولا، واقعی ایسا پہلی بار میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ مجھے سب بھی لوگ دیوی کہتے ہیں۔ ابھی میں تمہارے خیالات پڑھ رہی تھی، تمہارے اندر اپنی یہودی قوم کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ ہے، اس لیے میں ایسے انتظامات کر رہی ہوں کہ تمہیں جلد ہی ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر ٹیلی پیتھی سکھا دوں۔ وہ خوشی سے کھل کر بولا، آپ تو میرے خوابوں کی تعبیر سنا رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو مس کہوں یا میڈم کہوں، کس طرح شکریہ ادا کروں۔ اگر مسٹر برین آدم نے ابھی فون نہ کیا ہوتا تو میں آپ کی باتوں کا یقین نہ کرتا اور یہی سمجھتا کہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ کر آپ کی سوچ کی لہروں کو سن رہا ہوں۔ تم اب بھی جاگ رہے ہو، یہ خواب نہیں ہے۔ اب اس ٹرانسفارمر مشین سے صرف ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ تمہیں غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل بنایا جائے گا اور تم حیرت انگیز جسمانی اور دماغی قوتوں کے مالک بھی بن جاؤ گے۔ میں جلد ہی تم سے رابطہ کروں گی اور تمہیں اس مشین تک پہنچا دوں گی۔ سپر ماسٹر اور اس مشین سے متعلقہ افسران خود تمہیں اس مشین سے گزرنے کا موقع دیں گے۔ وہ خوشی سے بہت کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے دماغ سے نکل آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس یہودی رابرٹ کلون کو مشین تک پہنچانے سے پہلے اس پر تنظیمی عمل کرے گی، اسے اپنا تابعدار بنا کر یہ بات خاص طور پر اس کے ذہن میں نقش کرے گی کہ وہ ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے کے بعد اور غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرے گا اور گوشت پوست کا روبوٹ بننے کے باوجود نادانستگی میں اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا۔ پھر اس نے بھارت کی تینوں افواج کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، انہیں ایک جگہ بٹھا کر اپنا منصوبہ بتایا کہ وہ کس طرح 4 ہندوستانی ذہین اور صحت مند نوجوانوں کو ٹیلی پیتھی بھی سکھانا چاہتی ہے اور گوشت پوست کا روبوٹ بھی بنانا چاہتی ہے۔ اس کا یہ منصوبہ سن کر سب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ لوگ ایسے ذہین اور صحت مند نوجوانوں کا انتخاب کریں جو امریکہ میں زیر تعلیم ہوں یا وہاں سے فوجی تربیت حاصل کر رہے ہوں، تاکہ جلد سے جلد انہیں ٹرانسفارمر مشین تک پہنچایا جا سکے۔ وہ اعلیٰ افسران ایسے جوانوں کے نام اور پتے نوٹ کرانے لگے، ان سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے دیوی کو ان کی آوازیں سنانے لگے۔ دیوی نے ان 4 بھارتی جوانوں کے متعلق
تک بھی طے کیا کہ پہلے ان چاروں کو اپنا معمول اور تابعدار بنائے گی، پھر انہیں مشین تک پہنچائے گی۔ اس طرح امریکہ، اسرائیل اور بھارت تینوں ممالک کے خیال خوانی کرنے والوں پر حکومت کر سکے گی۔ ان تینوں ممالک کے لیے فی الحال MIM والے ایسا مسئلہ بنے ہوئے تھے جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوی کا بھی یہی مسئلہ تھا، آخر وہ برادر کبیر کون ہے جس پر اس کی آتما شکتی کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے؟ پھر وہ تینوں ممالک کے خیال خوانی کرنے والوں کو اس طرح ننھی اعلیٰ بی بی ثانی کے پیچھے لگاتی کہ وہ اسے اغوا کرتے یا کسی تدبیر سے بابا صاحب کے ادارے کے اندر ہی اس بچی کو ختم کر دیتے۔ تدبیر ایسی ہوتی کہ بچی کی موت حادثاتی ہوتی اور دیوی پر کوئی الزام نہ آتا۔ دیوی کے چند روز بڑی مصروفیات میں گزرے، وہ ہر اس جوان پر تنویمی عمل کرتی رہی جو ٹرانسفارمر مشین سے گزرنے والا تھا۔ پھر وہ سپر ماسٹر اور فوجی افسران کے خفیہ اجلاس میں بھی خاموشی سے ان کے دماغوں کے اندر رہ کر انہیں مائل کرتی رہتی تھی کہ 4 ہندوستانی، 2 امریکی اور 1 اسرائیلی جوان اس مشین سے گزارے جائیں، اور وہ سب افسران اور سپر ماسٹر پہلے ہی اس کے معمول بنے ہوئے تھے، اس لیے اس فیصلے کو تسلیم کرتے رہے جو دیوی پہلے کر چکی تھی۔ جن افراد کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا جاتا تھا ان افراد کے نام بہت راز میں رکھے جاتے تھے، انہیں صرف متعلقہ افسران ہی جانتے تھے، لہذا جب مختلف ممالک کے جوانوں کو باری باری ہر روز اس مشین سے گزارا گیا تو کوئی اعتراض کرنے اور پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں مشین سے فائدے پہنچائے جا رہے ہیں۔ مائک حرارے محب وطن تھا، وہ ایسا کبھی نہ ہونے دیتا، لیکن وہ بھی نادانستگی میں دیوی کا تابعدار بنا ہوا تھا۔ دیوی نے اسے دوسری جگہ مصروف رکھا تھا اور ادھر اپنا کام پورا کر چکی تھی۔ بھارت کو 4، امریکہ کو 2 اور اسرائیل کو 1 خیال خوانی کرنے والے روبوٹ مل چکے تھے۔ وہ تینوں ممالک اپنی اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک نامعلوم، نظر نہ آنے والی اور اصلی آواز میں نہ سنائی دینے والی ان تینوں ممالک کے خیال خوانی کرنے والوں پر آئندہ حکمرانی کرتی رہے گی۔ امریکہ کے 2 روبوٹ خیال خوانی کرنے والے جان کارٹر اور فیوری بوائے کی موت کا جو صدمہ تھا وہ اب نئے خیال خوانی کرنے والے 2 روبوٹوں کے پیدا ہونے سے بڑی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ ان 2 نئے غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والوں کے نام ڈی لنکاسٹر اور بوبی بیکر تھے۔ اسرائیلی یہودی خیال خوانی کرنے والے داؤد منڈولا اور ایلپا کے علاوہ برین آدم بھی دیوی کا شکر گزار تھا کہ اس نے ان کی تنظیم میں رابرٹ کلون جیسے خیال خوانی کرنے والے روبوٹ کا اضافہ کیا ہے۔ بھارتی حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے، ان کے پاس اجے کمار، وجے کمار، راجیش اور رگھو ناتھ نامی 4 خیال خوانی کرنے والے روبوٹ آ گئے تھے، اور ان کے علم کے مطابق شی تارا نے یہ کمال کیا تھا، وہ اصلی شی تارا اپنے دیش بھارت میں خود کو دیوی کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہی تھی۔ اب امریکی حکام اور وہاں کے اہم ذمہ دار عہدے داران کے لیے یہ اطلاع تشویشناک تھی کہ بھارت میں 4 عدد اور اسرائیل میں مزید 1 عدد خیال خوانی کرنے والے روبوٹ کیسے پیدا ہو گئے، جبکہ امریکہ کے سوا کسی اور ملک کے پاس ٹرانسفارمر مشین نہیں ہے۔ یہ سوالات سپر ماسٹر اور تینوں افواج کے بڑوں سے کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہی ٹرانسفارمر مشین کے نگران اعلیٰ تھے اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی مشین کے قریب نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا بھارت اور اسرائیل نے بھی ٹرانسفارمر مشین بنا لی ہے، اور اگر بنا لی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے غیر معمولی سماعت و بصارت رکھنے والے اور روبوٹ جیسی جسمانی قوت رکھنے والے جوان کیسے پیدا کر لیے؟ انہوں نے اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ جواب دے کر مطمئن کر دیا کہ ان کی ٹرانسفارمر مشین ایسی جگہ ہے کہ وہاں ملک کا صدر بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بہت پہلے ماضی میں ٹرانسفارمر مشین کے بلیو پرنٹ چوری ہو گئے تھے، شاید اسرائیل اور بھارت نے بھی ایسی مشینیں بنا لی ہوں، مگر ہم
ان سے اس سلسلے میں سوالات کریں گے تو وہ معقول جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان پر جواب دہی کے لیے دباؤ نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ ان کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ سپر ماسٹر اور فوج کے اعلیٰ افسران نے حکام کو کسی طرح جواب دے کر کسی حد تک قائل کر دیا، لیکن وہ خود پریشان تھے۔ اتنا سمجھتے تھے کہ اگر اسرائیل کے پاس مشین ہوتی تو وہ صرف ایک ہی خیال خوانی کرنے والا روبوٹ پیدا نہیں کرتا، پھر یہ کہ اسرائیل اور بھارت کو غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے روبوٹ پیدا کرنے کے لیے پاشا جیسا کوئی ذریعہ کہاں سے مل گیا ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دیوی ان سب کے دماغوں میں چلی آتی ہے، اور اس نے ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کبھی دیوی پر شبہ نہ کریں۔ اسرائیل اور بھارت کے نمائندوں نے امریکہ آ کر سپر ماسٹر سے ملاقات کی اور کہا جس طرح آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں اور دوسرے ممالک بھی ایسے بم تیار کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم بھی آپ کی طرح ٹیلی پیتھی جاننے والے روبوٹ قسم کے جوان پیدا کر چکے ہیں۔ آپ کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے سیاسی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اسرائیلی نمائندے نے کہا اب ہم تینوں ممالک کے پاس ایسی قوتیں ہیں کہ ہم MIM والوں کو اپنے خفیہ اڈوں سے باہر آنے پر مجبور کر سکتے ہیں، انہیں اپنے حق میں یا خلاف بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور جب وہ بولیں گے تو ہمارے تمام غیر معمولی قوت سماعت رکھنے والے دور بیٹھے ان کی آوازیں سنتے رہیں گے اور ان کی باتیں سنتے سنتے یہ معلوم کرتے رہیں گے کہ وہ کون ہیں، کون کون سے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نام اور پتے بھی معلوم ہوتے رہیں گے۔ ہم انہیں کس طرح بولنے اور منظر عام پر آنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی قابل میجر کو مار ڈالا تھا اور چند مسلمانوں کو ملک بدر کیا تھا۔ ہم اس سلسلے میں ایک احتجاجی اجلاس منعقد کریں گے۔ اس اجلاس میں چند اور بڑے ملکوں کو شریک ہونے کی دعوت دی جائے گی اور ساری دنیا میں یہ خبر پھیلائی جائے گی کہ MIM کی دہشت گردی کے باعث یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا جب ان کے خلاف اجلاس ہوگا تو ان کے جاسوس اور خیال خوانی کرنے والے ضرور آئیں گے اور ہم خود ہی انہیں اجلاس میں شرکت کے لیے بلائیں گے تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے اپنی صفائی میں زیادہ سے زیادہ بولیں، اور جب وہ بولیں گے تو ہمارے تمام غیر معمولی قوت سماعت رکھنے والے ان کی آوازوں کو ذہن نشین کر لیں گے۔ سپر ماسٹر نے کہا آپ حضرات نے بڑی اچھی ترکیب سوچی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح MIM والوں کو بے نقاب کرنا چاہیے یا اپنی حد تک خفیہ طور سے صحیح یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ ابھی تک ہمارے لیے اندھیرے کے تیر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تاریکی کی کس کمان سے نکلتے ہیں۔ پھر وہ بولا ہم یہاں ایک دشمن تنظیم کی باتیں کر رہے ہیں، مگر دوستوں کے اندر جو دشمنی چھپی ہوتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ہم نے بھارت اور اسرائیل دونوں ممالک کے سربراہان سے پوچھا ہے کہ ان کے ہاں روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے کیسے پیدا ہو گئے۔ ہم نے دوستانہ انداز میں جواب طلب کیا تھا، لیکن ہم سے غیروں کی طرح کہہ دیا گیا کہ یہ ان کے ملکوں کا داخلی معاملہ ہے۔ کیا دوست اس طرح باتیں بنا کر ٹال دیتے ہیں؟ اسرائیلی نمائندے نے کہا آپ موضوع بدل رہے ہیں، اس موضوع پر آپ ہمارے حکام سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، ابھی تو ہمیں MIM کی دہشت گردی کو منظر عام پر لانا ہے۔ سپر ماسٹر نے کہا MIM والے بھی آپ لوگوں کی طرح یہ کہہ کر ٹال دیں گے کہ تمہارا قابل میجر طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوا تھا اور چند مسلمانوں کو ملک بدر انہوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ MIM والوں کا ملک نہیں تھا۔ اگر جبرن انہیں ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جائے۔ انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے ان مسلمانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اس لیے ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ
اپنی صفائی میں ایسا ہی کہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں، خواہ ہمیں گالیاں ہی دیں، بس ہم ان کی آوازیں اپنے غیر معمولی سماعت رکھنے والوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ احتجاج اسرائیل کی طرف سے ہوگا اور یہی ملک کسی غیر جانبدار ملک میں اجلاس منعقد کرے گا، کیونکہ ان کا ہی میجر مارا گیا ہے۔ ہم اس اجلاس میں شریک ہو جائیں گے، لیکن اپنے حکمرانوں سے کہہ دینا کہ ہم امریکی اس احتجاج میں شریک ہونے کے باوجود اسرائیل اور بھارت سے ناراض ہیں۔ امریکی فوج کے اعلیٰ افسر نے کہا، یہ بھی کہہ دینا کہ ہم نادان نہیں ہیں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی صلاحیتوں والی چوری ہمارے ملک سے کی گئی ہے۔ سفارتی سطح پر اور سیاسی ضروریات کے تحت ہماری دوستی قائم رہے گی، لیکن تمہارے جس شخص کے ذریعے وہ چرائی ہوئی غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی، اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ سیاست بھی خوب چیز ہے، اقتدار کے لیے، اپنی برتری کے لیے اور کسی ایک قوم کو پسماندہ رکھنے یا کچل ڈالنے کے لیے۔ چند ممالک آپس میں دوستی بھی کرتے ہیں اور دشمنی بھی۔ اسی طرح امریکہ، اسرائیل اور بھارت ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کو تھوڑا بہت نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اسلامی ممالک کو کمزور بنانے اور مسلمانان عالم کو پسماندہ رکھنے کے لیے آپس کے نقصانات اور دشمنی کو بھول کر متحد ہو جاتے ہیں، اور وہ MIM کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے اور ایک اجلاس منعقد کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ پھر انہیں متحد کرنے والی وہ دیوی پس پردہ تھی، ان سب کے دماغوں سے دور جا کر انہیں ایسے ایک احتجاجی اجلاس کے لیے مائل کر چکی تھی، اور یہ اجلاس استنبول میں ہونا قرار پایا تھا۔ پچھلی بار مائک ہرارے نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں ہے تو اسے کسی دوسرے ملک میں چلے جانا چاہیے، ورنہ سونیا اسے زیر زمین تلاش کرنے ہندوستان ضرور آئے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سونیا نفسیاتی حربہ استعمال کر رہی ہے اور اسے ڈرا رہی ہے، لیکن دیوی واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی، کہیں بھی زیر زمین رہ کر سکون سے نہ سو سکتی تھی اور نہ ہی بے فکری سے دن گزار سکتی تھی۔ اسے ہرارے کا مشورہ قابل قبول لگا۔ جب وہ ایک زیر زمین ملک کی رہائش گاہ چھوڑ کر جاتی تھی تو میک اپ کے ذریعے چہرے کو چھپا لیتی تھی، کیونکہ دوسرے زیر زمین رہائش گاہ تک پہنچنے کے لیے زمین کے اوپر آنا، ٹرین اور طیارے کے ذریعے سفر کرنا ضروری ہوتا تھا۔ دیوی نے یہی کیا تھا، اپنے اصلی حسن کو چھپانے کے لیے ایک سانولی سی معمولی سی لڑکی کا روپ اختیار کیا تھا۔ اس نے اپنے طور پر سوچا کہ سونیا زیر زمین اسے تلاش کرتی رہے گی، لہٰذا وہ زمین پر کسی بڑے شہر میں رہے گی۔ انقرہ میں اسلامی کانفرنس کے بعد وہ دوبارہ MIM کے برادر کبیر سے رابطہ کر چکی تھی، اس کے بارے میں سوچتی تھی کہ کسی طرح وہ قابو میں آ جائے تو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں اور چال بازیوں سے بڑے فائدے حاصل کر سکے گی۔ اس سے رابطہ کرنے پر اس نے اندازہ لگایا کہ برادر کبیر ترکی میں ہے، لہذا ترکی کے بڑے بڑے شہروں میں کچھ عرصہ گزارنا چاہیے۔ وہ ایک سانولی سی لڑکی کے بھیس میں ترکی آ گئی تھی، اپنے مطلب کو 3 ہفتے تک تلاش کرتی رہی۔ پھر اس نے علم نجوم کو آزمایا کہ اسے اس ملک میں وہ ملے گا یا نہیں۔ ستارے کامیابی کا اشارہ دے رہے تھے۔ ایسے ہی وقت معلوم ہوا کہ سونیا فریب دے رہی تھی۔ وہ پیرس میں تھی اور 7ویں ماہ کی آخری رات کو بابا صاحب کے ادارے میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئی تھی۔ اسے سونیا کی اس چال بازی پر غصہ بھی آیا کہ وہ بیوقوف بنتی رہی، اور اطمینان بھی ہوا کہ اب وہ بلا ٹل گئی ہے اور اب وہ زیر زمین جا کر پھر اپنی پوجا اور بھکتی میں مصروف رہ کر دنیاوی معاملات سے بھی نمٹ سکتی تھی۔ لیکن وہ زیر زمین نہیں گئی، کیونکہ علم نجوم کے مطابق یہ آگہی مل رہی تھی کہ اس برادر کبیر سے ترکی میں مل سکتی ہے۔ اس نے اسی ملک میں رہ کر سپر ماسٹر وغیرہ کو اپنا معمول بنا کر ٹرانسفارمر مشین سے خوب فائدہ اٹھایا۔ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان میں روبوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر دیے۔ پھر MIM کے خلاف احتجاجی اجلاس کا چکر چلایا۔ یہ اس کی تدبیر تھی کہ ایسا اجلاس استنبول میں ہوگا تو برادر کبیر ایک
سایہ ہی صحیح کسی جسم میں چھپ کر ضرور آئے گا۔ اس کے دوسرے مجاہد بھی آ سکتے ہیں۔ وہ کسی طرح MIM کے 2-4 مجاہدین کی آوازیں اپنے غیر معمولی سماعت رکھنے والوں کو سنا دینا چاہتی تھی۔ پھر اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے یہ خبریں نشر ہونے لگیں کہ MIM کے مجاہدین نے دہشت گردی کی ہے، اسرائیل کے نامور میجر کو مار ڈالا ہے اور اردن کے چند باعزت اور محترم اکابرین کو اپنا ملک چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ بے چارے مسلمان خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، لہذا اس سلسلے میں ایک پرامن اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے جس میں دنیا کے بیشتر بڑے ممالک شریک ہوں گے۔ چونکہ لڑائی جھگڑے اور ہنگامہ آرائی مقصود نہیں ہے، اس لیے MIM کے سربراہ کے علاوہ مجاہدین کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے تاکہ وہ دنیا والوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ اس اجلاس کا اچھا خاصا چرچا ہو رہا تھا۔ دیوی نے برادر کبیر سے رابطہ کیا، پھر کہا تم سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی پہچان لیتے ہو کہ میں آ گئی ہوں۔ پارس نے پریشان ہو کر اپنے سر کو تھام لیا اور بڑبڑایا، یہ میرے سر کے اندر کسی عورت کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ میں ابھی کسی عورت کے بارے میں سوچ رہا تھا، شاید یہ اسی عورت کا خیال میرے اندر بول رہا ہے۔ دیوی کچھ پریشان سی ہوئی کہ شاید برادر کبیر کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیتے وقت کچھ غلطی ہوئی ہے۔ ابھی جس کے اندر گئی تھی اس شخص کی آواز بھی بدلی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ اس نے دوسری بار برادر کبیر کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح یاد کر کے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر پارس کے دماغ میں پہنچی۔ اس نے پوچھا یہ تم ابھی آ کر واپس کیوں چلی گئی تھی؟ وہ حیرانی سے بولی اگر میں تمہارے پاس ابھی آئی تھی تو تم نے اس وقت کیوں نہیں پہچانا تھا؟ تم نے آتے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری سوچ کی لہروں کو پہچان لیتا ہوں۔ جب تمہیں اتنا اعتماد تھا تو پھر تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا تو تم نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بناتا، انسان کو عقل کی کمی اور اعتماد کی کمزوری بیوقوف بناتی ہے۔ تم کیسی آتما شکتی والی ہو کہ صحیح جگہ پہنچ کر بھٹک جاتی ہو؟ تم ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے ہو۔ ویسے یہ تم نے درست کہا ہے، واقعی میں آتما شکتی میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر تمہارا دماغ بھی بھول بھلائیوں جیسا ہے۔ میں تمہارا کوئی ایک خیال پڑھنا چاہتی ہوں تو دوسرا خیال پہلے خیال کو کاٹتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ تمہارے خیال کی ویڈیو فلم الٹی چل رہی ہے۔ تمہاری کوئی سوچ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، کوشش کرتی رہو، جب میری سوچ سمجھ میں آئے تو مجھے بھی سمجھا دینا۔ ابھی تم نے آنے کی زحمت کیسے کی؟ تم اپنی تنظیم کے بارے میں سن رہے ہو کہ ایک احتجاجی اجلاس ہونے والا ہے، کیا تم اس میں شریک ہونے آؤ گے؟ تم عورت ہو، اپنے گھر بلاؤ، اجلاس میں کیوں بلا رہی ہو؟ وہ ہنس کر بولی میرا گھر تو زمین کے نیچے ہے، وہاں تو تم مرنے کے بعد ہی آ سکو گے۔ میں بوڑھا ہو کر مروں گا تو تمہارے گھر آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ فضول باتیں نہ کرو، میں چاہتی ہوں کہ تم اجلاس میں آؤ اور ایسی صفائی پیش کرو کہ دہشت گرد نہ کہلاؤ۔ تم میرے لیے بڑی نیک خیالات رکھتی ہو، مگر افسوس کہ اجلاس جس دن ہو رہا ہے اسی دن میری شادی ہے۔ اگر اجلاس میں آ کر صفائی پیش کروں گا تو ادھر دلہن کسی کے ساتھ صاف ہو جائے گی، تم اپنی پوری تنظیم کے ساتھ بدنام ہونے والے ہو اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ کیا شادی کی تاریخ بدل نہیں سکتی؟ نہیں بدل سکتی، دلہن کو کینسر ہے، اس لیے جلد سے جلد جو کرنا ہے وہ کر گزرنا ہوگا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ تم بکواس کر رہے ہو، بہت مکار ہو، اجلاس میں ضرور آؤ گے۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے مشیر اور مجاہدین کے ساتھ آؤ تاکہ ہر الزام کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ خدا تمہیں نیکی کا صلہ دے، میرے ساتھ میرے مجاہدین کی بھی بلائی چاہتی ہو۔ اب تو سمجھو شادی کی تاریخ بدل گئی، اگر نہیں بدلے گی تو میں مجاہدین کی برات لے کر آؤں گا، پہلے اجلاس اٹینڈ کروں گا، پھر لڑکی کے گھر جاؤں گا۔ نکاح میں 3 بار قبول کیا جاتا ہے، سنا ہے موت کے وقت بھی 3 ہچکیاں آتی ہیں۔ دعا ہے
کینسر کی 3 ہچکیاں آنے سے پہلے وہ بیچاری 3 بار قبول کر ڈالے، پہلی بار امریکہ قبول، دوسری بار اسرائیل قبول، پھر تیسری بار بھارت قبول۔ خدا ان تینوں کا سایہ تمہارے سر پر یا تمہارا سایہ ان تینوں کے سروں پر سلامت رکھے، آمین نہیں کہو گی۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی، اس نے سمجھ لیا کہ وہ اجلاس میں ضرور آئے گا، اور جو کچھ وہ الٹی سیدھی بکواس کر رہا تھا اس کی گہرائی کو بھی سمجھ رہی تھی اور تسلیم کر رہی تھی کہ اس کمبخت کی گہرائی تک پہنچنا محال ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔